محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کے دل کے اندر بڑی طلب تھی کہ میں حرم پاک میں جاؤں، یعنی حج بیت اللہ کے لیے جاؤں۔ پیسے اکٹھے کرتا رہا، جمع کرتا رہا۔ جب اسے پتہ لگا کہ اس سال بغداد شریف سے قافلہ جا رہا ہے حجاج کرام کا، اس نے ارادہ کیا میں ساتھ جاؤں گا۔ اس کی تیاری کے لیے بازار گیا، 5000 دینار لے کر گیا کہ جا کر کوئی سامان خرید کر لاؤں رستے کا، حج کے لیے وہاں جو کام آئے گا۔ فرما خرید کے گیا، جب وہاں اسے ایک برقع پوش خاتون ملی جو نقاب کے ساتھ۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، میں ایک سید ذاتی ہوں، آل رسول سے ہوں، مگر بہت غریب، بہت محتاج، میرے گھر میں بچے ہیں جو 4 دن سے فاقہ میں ہیں، اگر تو میری خدمت کر دے تو اللہ تجھے اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے وہ سارے کا سارا جو میرے پاس تھا میں نے اس کو دے دیا۔ میں نے کہا آپ جائیں، آپ جا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، ان کے کھانے کا نظام کریں، اللہ پاک میرا نظام فرمائے گا۔ کہتا ہے میں واپس آ گیا، میں نے حج پہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا، چونکہ سرمایہ اس کو دے دیا۔ کہتا ہے اب جو لوگ جا رہے تھے میں ان کو مبارکبادیں دینے گیا کہ جاؤ بھئی اللہ تمہارا سفر قبول فرمائے۔ جب وہ واپس آئے سارے، میرے دل میں خیال آیا میں جا کر ان کو مبارکباد پیش کر آؤں، حج بیت اللہ کی سعادت سے آئے تو بڑے معتبر لوگ ہیں۔ میں جس دوست کے پاس جاتا اسے کہتا آپ کو مبارک ہو کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے، حج قبول فرمائے۔ اگلا کہتا بھئی آپ کو بھی مبارک ہو، آپ نے بھی تو حج کیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ کہتا ہے میں چپ کر جاتا کہ میں ان کو کیا بتاؤں کہ میں تو نہیں جا سکا۔ میں دوسرے کے پاس گیا، کہنے لگا آپ کو مبارک ہو، آپ حج کر کے آئیں۔ آگے سے اس نے مجھے بھی حج بیت اللہ کی مبارک دی کہ آپ کو مبارک ہو۔ میں جتنے دوست گئے تھے سب کے پاس باری باری گیا، سب مجھے مبارک باتیں دیتے رہے، میں چھپ کر کے لیتا رہا، واپس آ گیا۔ آخر میں سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے، میں تو حج بیت اللہ پر جا نہیں سکا، یا تو یہ دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، یہ گیا نہیں تو اس میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تجھے بھی مبارک ہو، جب میں گیا نہیں تو مجھے مبارک کس بات کی دیتے ہیں۔ کہتے سارا دن میرا اس شش و پنج میں گزرا، جب رات ہوئی تو خواب میں کملی والے کا دیدار نصیب ہوا، مجھے آقا کا جلوہ ہوا، کملی والے کا دیدار ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو پریشانی میں ہے نا، لوگ تجھے حج کی مبارک دیتے ہیں، تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں حج بیت اللہ پر گیا نہیں، لوگ مجھے مبارک کس بات کی دے رہے ہیں۔ تو نہیں گیا مگر یہ بھی جھوٹے نہیں سچے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے سچے ہیں؟ فرمایا اللہ پاک نے تیری اس خدمت کو قبول کیا ہے جو تو نے سید زادی میری بیٹی کی خدمت کی ہے۔ جب تو نے میری بیٹی کی خدمت کی میں نے گنبد خضرا میں تیرے لیے دعا کی ہے۔ یہ علامہ ابن عربی فرماتے دعا کی میں نے گنبد خضرا میں نے کہا یا اللہ میری بیٹی سے محبت کرنے والا ہے، میری بیٹی کی مدد کرنے والا ہے، میری آل سمجھ کر حج کا سرمایہ اس پہ خرچ کرنے والا ہے، یا اللہ اس کو بھی حج کی سعادت عطا فرما، اس کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے تم سادات کرام سے محبت دنیا کے کسی خطے میں بھی کرو، وہ پیغام گنبد خضرا میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ اور حضور وہاں دعا کرتے، میں نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، رب تعالیٰ نے تیری صورت کا تیرے جیسا ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اسے کہا کہ جا تو حج بیت اللہ کر، طواف کر، صفا مروہ کر، تو میدان مزدلفہ میں جا، میدان عرفات میں جا، جہارے ارکان حج اس بندے کی طرف سے ادا کر۔ صرف یہ سال نہیں بلکہ جب تک وہ بندہ حیات ہے ہر سال وہ آئے یا نہ آئے تو اس کی طرف سے حج کرتا رہے، ثواب میں اس کو عطا کرتا رہوں۔ سمجھ آئی یہ بات کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرے اللہ پاک اس کی محبت کو رائگاں نہیں کرتا۔